بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام پر مبنی نماز کی دوسری شرط یعنی کپڑے پاک ہونے کے بیان کے اوپر بات کریں گے۔ سوال ہے کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتا یعنی قمیض یا پاجامہ، ٹراؤزر، شلوار وغیرہ یا ٹوپی، عمامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ پس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ زیادہ مستحب یہ ہے کہ سب کچھ پاک صاف ہو، پھر زیادہ دل لگتا ہے، نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ آگے سوال ہے اگر عمامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہو، یعنی جو لانگ ڈریس پہنتے ہیں نا، عربک ڈریس، اسے عمامہ کہتے ہیں لانگ ڈریس کو۔ اگر عمامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا عمامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس اس صورت میں نماز نہ ہوگی کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا۔ مطلب یہ کہ سارے کا سارا کپڑا پاک ہونا ضروری ہے جو کہ آپ پہنے ہوئے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی کپڑوں کی کمی نہیں ہے اور دھونے بھی بہت آسان ہے۔ ایک کپڑا گندا ہے تو انسان دوسرا پہن لے، لیکن کبھی کبھار انسان سفر پہ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے اور کپڑا نہیں ہوتا، اور جو کپڑا انسان پہنے ہوتا ہے اسے نجاست لگی ہوتی ہے، تو پھر اس سے پھاڑ دے یا کاٹ دے، وہاں سے الگ کر دے، پھر نماز پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی نمازی کے بارے میں بات ہوگی کہ نماز کی تیسری شرط کون سی ہے، نماز کی چوتھی شرط کون سی ہے۔ آل ٹوگیدر آپ کو نماز کی 7 شرطیں بتائی جائیں گی اور وہ 7 ایپیسوڈز میں ہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اچھی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔